الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ان لا علاج، مایوس، نامراد اور بے بس مریضوں کے لیے ہے، جن کو کسی قسم کے بھی علاج سے فاقہ نہ ہوا ہو تو وہ یہ تجربہ کر کے دیکھ لے۔ یہ معمول محدثین دہلی شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کے معمولات میں سے ہے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور تجربہ کیا ہے۔ عمل ہے تو 5 دن کا، اور ایسے بندے کے لیے ہے جو قرآن پڑھنا بھی جانتا ہو اور اس کو سورہ التغابن 28ویں پارے کی سورہ تغابن بھی یاد ہو۔ دونوں طریقے بتاؤں گا، اپنے طریقے سے بھی اور محدثین دہلوی کے طریقے سے بھی۔ 1 پاؤ چینی باریک پیس لیں۔ مریض مرد عورت بچہ بوڑھا جو بھی ہو، اور علاج ہو اس کے مرض کا کسی بھی طریقے سے پتہ نہ چلتا ہو، 1 پاؤ چینی باریک پیس لیں، یا پیسی ہوئی بیکری کے سامان جہاں سے ملتے ہیں وہاں سے لے لیں، پیسی ہوئی باریک چینی۔ اس کو چینی ہی کی پلیٹ میں رکھ کر اوپر سفید کپڑا ڈال کے مریض کے دائیں سائیڈ دانے ہاتھ کی طرف بیٹھ جائے اور سورہ التغابن کو 41 بار پڑھے۔ پڑھنے کے بعد مریض کی سرانے والی سائڈ پہ چارپائی کے نیچے ٹی پائی پہ رکھ کر اوپر سے ڈھانک کے رکھ لے۔ دوسرے دن اسی وقت جس وقت میں پہلے شروع کی تھی، پہلے دن وہی ٹائم، پیر کی طرف دانی ٹانگ کی طرف بیٹھ کے پڑھے 41 بار، اور پھر چینی کو اسی طرح ڈھانپ کے رکھ لے۔ تیسرے دن لیفٹ ہینڈ بائیں ہاتھ کی سائڈ پہ بیٹھ کر 41 بار سورہ التغابن کو پڑھے، اور پھر چوتھے دن بایاں پاؤں، اور 5ویں دن سر کے برابر سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ کر سورہ التغابن کو پڑھے 41 بار، اور ڈھانپ کے اسی طرح رکھ لے۔ چھٹے دن صبح اٹھ کے اس کپڑے کو ہٹائے، چینی کے اوپر کوئی تحریر لکھی ہوئی ہوگی، کوئی عبارت لکھی ہوئی ہوگی، اور وہ اس بیماری کا نام اور اس کا علاج اور طریقہ کار لکھا ہوا ہوگا۔ کئی دفعہ کا میرا معمول ہے، تجربہ ہے، اور میں اکثر لوگوں کو بتایا کرتا ہوں، لیکن پڑھنے والا پڑھے سورہ تغابن کو تو تب بات ہے۔ میں اپنے طریقے سے یہ بتاتا ہوں کہ اگر سورہ تغابن ایک تو 2 رکوع کی ہے، 2-3 صفحات ہیں اس کے، اگر نہ پڑھ سکے تو بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، تو اسی سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھ لے۔ اسی طریقے سے تغابن کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور اولا ہر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لے، اور یہی رزلٹ، یہی نتیجہ، یہی ثمر پائے۔ یقین اور اعتماد بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ سنا ہوگا نا کہ ایک غیر مسلم جو بت کے سامنے بیٹھ کر یا صنم یا صنم یا صنم پکار رہا تھا، 70 سال بیت گئے۔ وہاں سے ایک مسلم گزرا، اس نے کہا، او خدا کے بندے، کیا صنم کو پکار رہا ہے؟ کہا، جا جا، تیرا اپنا میرا اپنا۔ وہ صنم 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 پڑھتے پڑھتے 70 سال بیت گئے۔ ایک دن اتفاق سے ہوا یہ کہ زبان لڑکھڑا گئی، یا صنم کی جگہ یا صمد، یا صمد، یا صمد، اللہ صمد کا جو ہے وظیفہ، یا صمد، اس کی زبان پہ چڑھایا۔ واقعہ لکھا ہے، پڑھا ہے، میں تو پاس بیٹھا ہوا نہیں تھا، لیکن جو پڑھا ہے، جب یا صمد اس کے منہ سے نکلا تو وہ بت بولنے لگا،
بول میرے بندے تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے ایک ہی سانس میں سب کو گن کے دنیا و آخرت کی نعمتیں ساری بتا دی، سب کی سب عطا ہوئی۔ وہ کہنے والا بندہ جو اس کو منع کر رہا یا صنم نہ پڑھ، واپسی پہ اس نے دیکھا کہ دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ خیال آیا پڑھتے پڑھتے، زبان لڑکھڑا گئی، یا صنم سے یا سمند پہ آیا اور بت بولنے لگے، اس نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی سے بندہ مخاطب ہوا، اللہ میں نے اس کو منع کیا یا صنم نہ پڑھ یا صنم نہ پڑھ، تو اس نے مجھے ٹھکرا دیا، ہوا کیا معاملہ؟ تو عاطف غیبی سے آواز آئی، میرے بندے یہ اتنے عرصے سے یا صنم پڑھ رہا تھا اور بھولے سے اس کا نام، میرا نام اس کی زبان پہ آ گیا، تو اگر میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو اس صنم اور اس صمد میں فرق کیا رہتا؟ جو مجھے پکارتا ہے نا تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور اللہ پکار کا جواب دیتا ہے، اذا سألک عبادی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے انی فانی قریب، کہ میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اس لیے فائدہ اٹھائیں آج کے اس موذی اور وبائی دور میں کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور اللہ گواہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، ایک ذرہ بھی نہیں، لیکن اللہ سے اس کلام کو دیکھتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ وبا ایک نہیں، ایسی لاکھوں آ جائیں، قرآن کی ایک آیت تو کیا ایک حرف کے سامنے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے ذرائع اور اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے نا کہ 300 بیماریاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر اور طبیب جانتے ہیں، 300 بیماریاں ایسے ہیں جو عمل کامل جانتے ہیں، ٹوٹ کے راہ چلتے کوئی بات بتا دیں، اور 300 بیماریاں ایسی ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو ان ساری بیماریوں سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بندہ جب ہر طرف سے عاجز اور مسکین ہو جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، تو میرا یہ تجربہ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بڑی بڑی دعاؤں کو چھوڑ کر اور بڑے بڑے نسخوں کو چھوڑ کر، اس کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، اس کے نیچے مسلح آ جاتا ہے، اور انسان مسلح اور تسبیح کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور یہ اس کا آخری سٹیج ہوتا ہے۔ اگر یہی بات وہ پہلے سے اپنا لیتا تو باقی مادیت سے بچ جاتا۔ بہرحال ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات پڑ جاتی ہے کہ اب مادیت سے فائدہ اٹھایا جائے یا روحانیت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اس روحانی علوم اور فیض کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔